طواف خانہ محبوب رات بھر کرنا، طواف خانہ محبوب رات بھر کرنا، عظیم تر ہے یہ پہرا تیرا ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غازی صاحب، یہ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب نے جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی 3 سال تک، مطلب 3 سال کا جو ان میں راتیں آتی ہیں اور جو دن آتے ہیں، ذرا آپ تصور کیجئے کہ ڈیلی بیسز پہ راؤنڈ دا کلاک 24 آور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آقا علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیتیں بعد میں آئی ہیں، ٹھیک، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا بچے ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، قبیلہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس تعلق پہ میرے محبوب کے غلام سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ آیتیں بعد میں آئی ہیں، لیکن شیب ابی طالب میں ہر شب حضرت ابو طالب اس پہ عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دشمنوں کی جاسوسی کے پیش نظر کہ کہیں رات کو وہ چھپ کے حملہ نہ کر دیں، واچ کرتے رہتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو جس بستر پہ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے انہیں کسی خفیہ بستر پہ شفٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو، کبھی حضرت علی کو، کبھی حضرت عقیل کو، ان کو سلا دیتے ہیں، اور دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی وار ہو تو وہ ان پر نہ ہو، اس کے لیے میری آل قربان ہو جائے، میری آل قربان ہو جائے۔ مجھے حضرت عبیدہ بن حارث رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد وہ یاد آ رہے ہیں، جب غزوہ بدر میں شدید زخمی ہو گئے اور زخموں سے چور چور تھے، وقت شہادت قریب تھا، ان کا وہ جو نکلنا گدہ شروع ہو گیا تھا، وہ گدہ نکلنا شروع ہو گیا تھا اور بہت شدید زخمی ہوئے تھے۔ وہ جو پہلی مبارزت ہوئی تھی جس میں 3 جو ہے وہ بہادر آمنے سامنے آئے تھے، اس لمحے حضرت عبیدہ بن حارث، دیکھیے نا کہ یعنی کہاں کہاں پر کن کن لوگوں نے کس کس کو یاد کیا۔ حضرت ابو طالب بے شک دنیا سے چلے بھی گئے تھے، لیکن ان کی یادیں جو ہیں وہ آپ نے سیدۃ النساء کی بات کی، آخری لمحہ کریم آقا کا اس ظاہری دنیا میں، اس میں بھی باقی ہیں، اس میں بھی تازہ ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین وقت شہادت سے تھوڑا پہلے عرض کرتے ہیں، آقا جی لو کان ابو طالب حیا لا علم انی احق بقولہ منہ۔ آج کبھی چچا ابو طالب موجود ہوتے نا تو وہ اس بات کی گواہی دیتے کہ انہوں نے جو کہا تھا میں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، میں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ کیا کہا تھا کہ جب وہ قریشی سردار حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے تو آپ آگے سے یہی اشعار ان کو بار بار سناتے تھے، کذبتم وبیت اللہ نترک محمدا، اور تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لما نقاتل دونہ وننادلی وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ، فرمایا اس وقت تک ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک ہماری لاشیں جو ہے وہ نہیں بچھا دی جاتی، ہماری لاشیں بھی ان کے ارد گرد ان کی حفاظت کریں گی۔ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ہم تو اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، سب کچھ جو ہیں وہ اس تعلق پہ قربان کر کے رکھ دیں گے، قربان کر کے رکھ دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ پہ عروہ بن مسعود نے جب کہا کہ آپ ان پہ ڈیپینڈ کریں، یہ سب بھاگ جائیں گے، سبحان اللہ، اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے یہی الفاظ دہرائے تھے، ہمیں کہتے ہو کہ بھاگ جائیں گے، ہم اپنی جانیں قربان۔ ہر تحریک میں غازی صاحب جیسے کوئی نہ کوئی انقلابی شاعر ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں جو انقلابی شاعری جس نے صحابہ کے اندر ایک جذبہ بھر دیا تھا وہ حضرت ابو طالب کی شاعری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شاعری تھی۔ مجھے بجلیاں بھر دی، بجلیاں بھر دی جسموں میں۔ یہ دیکھیں نا حضرت وہ عبیدہ بن حارث، یعنی جان لبوں پر ہے لیکن جذبے جوان ہیں، جذبے جوان ہے، اس لمحے بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یاد آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا آج ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو ظاہر ہے اس عمل کے پیچھے جو تصور تھا وہ انہی کی وہ شاعری کا دیا ہوا جذبہ تھا۔ خطبہ نکاح کا ہم ذکر اگر نہ کریں تو شاید بات ادھوری رہے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، تو آپ نے جو خطبہ پڑھا تھا وہ خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد
یعنی آپ نے اللہ کی حمد اور حضور کی نعت کو خطبہ نکاح میں بھی اکٹھا کیا ہے، خطبہ نکاح میں بھی اکٹھا کیا. پہلے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل ودئدئ معدن وعنصر مدر. شکر ہے اس اللہ کا، تمام حمد اس کے لیے جس نے ہمیں اتنی پاکیزہ ہستیوں کی نسبتیں عطا کی. ہمیں حضرت ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا، حضرت اسماعیل کی نسل سے، مدر اور عدن کے قبیلوں سے ہمیں جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیا. اور اس کے بعد کہا شکر ہے اس اللہ کا جعلنا حضنۃ بیتہ، جس نے ہمیں اپنے گھر کا نگران مقرر کیا، اس کی نگہداشت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے. وسواس حرمہ، حرم کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا. وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا، اور ہمارے لیے اس حرم کو امن کی جگہ بنا دیا، حج کرنے کی جگہ بنا دیا. وجعلنا الحکام علی الناس، یعنی لوگ غربت کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو آپ نے بات کی، اور حضرت ابو طالب خطبے میں اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں لوگوں پر حکمران بنایا ہے. تو حکمران بھی کبھی غریب ہوتے ہیں، ہمیں لوگوں پہ حکمران. اور ساقی حرمین لقب ہے آپ کے دادا جان کا، ساقی حرمین ہے. یہ سارا کچھ کر کے خطبہ پڑھ کے پھر حضرت ابو طالب نے کہا ثم ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اب آؤ اس بھتیجے کی بھی بات سن لو جس کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں. لا یوزن بہ رجل الا رجح بہ شرفا وعقلا ونبلا ودینا وبرا وفضلا. سبحان اللہ، جتنے لفظ ہو سکتے تھے عزتوں کے، رفتوں کے، وہ سارے استعمال کر دیے. شرافت میں، عقل میں، دانائی میں، فضیلت میں، بزرگی میں، نیکی میں، احسان کرنے میں، پورے عرب میں کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ، یہ سارے انہی کے ترجمے ہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.